یا بنی اسرائیل، یہ آیت کریمہ پہلے آ چکی ہے، پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، جس کے معنی ہے عبداللہ، اور بنی کے معنی اولاد۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، جو یہودیت عیسائیت میں تقسیم ہو چکے تھے، اے اولاد یعقوب۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ ولا یقبل منها عدل، اور کسی جان سے کوئی فدیہ نہ قبول کیا جائے گا، مال لے کر کسی جان کو نہ چھوڑا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور کسی کافر کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ۔ آپ کی آزمائش ہوئی، آپ کا امتحان ہوا، آپ سے کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، آپ سے کہا گیا کہ آگ میں کود جائیے، اور بی بی ہاجرہ کے متعلق آپ کو حکم ہوا جنگل ویران بیابان میں آپ چھوڑ آئیں۔ تو جو آپ کے اوپر آزمائش آئی، آزمائش پر آپ پورے اترے۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کر لیا، ان کلمات کو پورا کر لیا، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، عرض کی اے پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں جو نیک ہوں گے وہ لوگوں کے پیشوا ہوں گے، مگر لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ جو گناہگار ہوں گے ان کی کوئی حیثیت میری بارگاہ میں نہیں۔ وعید، اور یاد کیجئے جب جعلنا البیت مثابۃ للناس، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا، بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ بنایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے۔ آج بھی اس معجزے کا ظہور آپ کے سامنے ہے کہ خانہ کعبہ کو آپ تصویر میں دیکھیں، خانہ کعبہ کو آپ مووی میں دیکھ لیں، مگر وہ لطف جو ڈائریکٹ مسجد الحرام میں پہنچ کر اس عمارت کو دیکھنے کا ہے، وہ لطف یہاں پر بیٹھے بیٹھے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایسا ذوق ہے کہ ایک دفعہ جو دیدار کر لے وہ یہی تمنا کرتا ہے اے پروردگار بار بار حاضری کا شرف عطا فرما۔ مثابۃ للناس، بار بار لوگوں کے پلٹنے کی جگہ بنایا۔ وہ امنا، اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی چاروں طرف فساد تھا، جنگ و جدل تھا، مگر مکہ مکرمہ میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، مصلی بناؤ۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل تو واجب ہے، لیکن مقام ابراہیم کے قریب جا کر ادا کرنا یہ افضل ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات موجود ہیں۔ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس پتھر مبارک کے پاس جا کر اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہماری نماز بھی ان قدمین شریفین کی برکتوں سے مقبول ہو جائے، اور ہمارا طواف بھی قبول ہو، اور ہمارا حج بھی مقبول ہو جائے۔ ارشاد فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا علیہم السلام، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ،
کہ وہ میرے گھر کو ستھرا رکھیں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مسجد کی صفائی کا حکم بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں ایسے جوتے جس میں مٹی لگی ہوئی ہو ہم اپنے ڈرائنگ روم میں کبھی نہیں لے جاتے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے گھر میں ہم جوتے لے کر آتے ہیں، مٹیاں اللہ کے گھر میں گر رہی ہوتی ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ڈبے میں رکھنا، گو کہ مجبوری کی وجہ سے ہمارے یہاں ڈبے ہوتے ہیں اور ڈبے میں چپل رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن تب بھی آپ دیکھیں یہ ڈبہ کس جگہ پر رکھا ہوا ہے، مسجد کے اندر ہے، تو چپل مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح جھاڑ لیں تاکہ اس ڈبے کے اندر بھی گرد و غبار یا مٹی کے ذرات نہ گریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا ادب عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ ہمیشہ مکے میں امن رہا۔ وارزق اہلہ اور یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما، من الثمرات قسم قسم کے پھلوں کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ کبھی بھی مکہ مکرمہ میں کسی قسم کے غلے یا پھل کی کمی واقع نہ ہوئی۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اسے روزی عطا فرما جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزی تو میں مومنوں کو بھی دوں گا اور کافروں کو بھی دوں گا۔ اگر مکے میں رہنے والا کافر ہوگا تو اسے بھی روزی ملے گی۔ اب مکہ مکرمہ میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن جب اسلام کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تو اس وقت تو مکہ مکرمہ میں کافر ہی کافر تھے، چند ایسے لوگ تھے کہ جو سابقہ سچے دین پر تھے اور پھر اسلام کی دعوت عام کی گئی۔ تو روزی کا جہاں تک سوال ہے، دنیا میں روزی کافر کو بھی ملتی ہے۔ ومن کفر فأمتعہ، اور جو کفر کرے گا میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلا دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دوں گا، ثم پھر اضطرہ میں اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار جہنم کی عذاب کی طرف وہ پھینک دیا جائے گا، وبئس المصیر اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ اور یاد کیجئے جب یرفع ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے، القواعد من البیت و اسماعیل، بیت اللہ شریف کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ کتنا پیارا اور مقبول عمل ہے، اور نبی کا عمل تو مقبول ہی مقبول ہے، لیکن ہمارے لیے تعلیم کتنی پیاری ہے۔ اس تعمیر کو کرتے ہوئے ایک ہی دعا ہر وقت ہے، زبان سے ایک ہی الفاظ نکل رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما۔ اللہ تعالی ہماری بھی عبادتیں قبول فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب بھی نیکی کر لیں تو یہی دعا کریں کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا علم والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، تو ہمیں ہمیشہ رکھ تیری ہی بارگاہ میں گردن جھکانے والا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتم مسلمۃ لک، ایک ایسا گروہ رکھ جو تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہو، وَأَرِنَا اور ہمیں تو سکھا مناسکنا، حج کے مناسک۔ جبریل امین آئے احرام باندھ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احرام باندھا اور پھر دونوں نے مل کر حج کیا، وہی ادا کو آج ادا کیا جاتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم
تو بھیج ان مکے والوں میں رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول مکرم، یتلو علیہم، جو پڑھیں ان پر آیاتی کا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں، وَيُزَکِّیہم، اور انہیں ستھرا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ خود فرماتے ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔